وہ پہلے مجھ سے لڑی، روئی پیٹی، مگر وہ واقعی مجھے چاہتی تھی۔ بالآخر میری خوشی کی خاطر مان گئی۔ میں اسے اسی طرح ایک چھوٹی سی فرم میں کام کرتے چھوڑ آیا، لیکن اسے اتنی رقم ضرور دے آیا کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکے، اور یہ رقم اسے یہ احساس دلائے کہ میں دنیا میں صرف اسی کو بہت زیادہ چاہتا ہوں۔ پھر ہم یہاں پہنچے تو ایک عورت پر اصرار انداز میں ہم سے ٹکرائی۔ وہ انڈین تھی اور گوا کی رہنے والی تھی۔ اس نے بڑی جلد ہمیں اپنے ٹرانس میں لے لیا۔ ہم اس کی دعوت پر گوا چلے گئے۔ پھر ہم نے اس میں بے پناہ صلاحیتیں پائیں۔ وہ جادو وغیرہ بھی کرتی تھی، اور ایک روز جب وہاں طوفانی بارش ہو رہی تھی، گھپ اندھیرا چھا چکا تھا، ہم اس کے چھوٹے سے مکان میں آتش دان کے قریب کمبلوں میں لیٹے سردی سے ٹھٹر رہے تھے، برینڈی پی رہے تھے، کہ اس نے دھیرے دھیرے ایک کہانی شروع کی، 5 دوستوں کے لالچ کی کہانی، اور ہم سب کا رنگ فک ہوتا چلا گیا، کیونکہ وہ ہماری کہانی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ اب وہ ہمیں بلیک میل کرے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اس عورت کا نام وتسلا کمٹیکر تھا۔ وہ ایک ہمدرد عورت تھی۔ اس کا احساس ہمیں اس کے پاس سے بھاگ آنے کے بعد ہوا۔ اس نے کہا تھا ہم چاہیں تو وہ ہمیں آنے والے خوفناک جال سے نکال سکتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعتراف گناہ کریں، مگر ہم میں سے کوئی بھی اس پر تیار نہیں ہوا۔ حالانکہ نامعلوم کیوں ہمیں یقین آ گیا تھا کہ وہ ضرور ایسا کر سکتی ہے۔ شاید اس یقین کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس زنجیروں کی موجودگی اور دولت کی موجودگی کے باوجود اس نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا، نہ ہم سے کچھ حاصل کیا۔ صرف اتنا کہا، تم لوگ بھاگ جانا چاہتے ہو، بھاگ جاؤ، مگر بعد میں تمہیں میری تلاش ہوگی۔ مجھ پر یقین آ جائے تو چلے آنا۔ اس وقت ہم نہیں جانتے تھے کہ وہ کس جال کی بات کر رہی ہے، مگر جب ہم اس کے پاس سے بھاگ آئے، اس طوفانی رات کو وہاں سے نکل آئے، تو یوں لگا جیسے اس کے دروازے سے باہر مصیبتیں اپنی باہیں پھیلائے ہماری منتظر تھیں۔ ہم نے اس وقت اس پر یقین نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں چاہا کہ ہم اس سے مدد لیتے۔ ہم اس غرور میں جکڑے جا چکے تھے جس کا سبب دولت ہوتی ہے۔ اب وہ زنجیریں سورن سنگھ کی جیب میں تھیں۔ جب ہم گوا سے بمبئی پہنچے تو سورن نے سب سے پہلے اپنے ایک دولت مند چچا سے رابطہ کرنا چاہا، جو اس کا واحد رشتہ دار تھا اور کبھی کبھی اس کی مدد بھی کر دیا کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عطا کا اس سے تعارف کروائے گا اور بتائے گا کہ عطا لندن میں ایک بڑا بزنس کر رہا ہے اور اسے ضرور بمبئی میں اس کے ان دوستوں کی میزبانی کرنی چاہیے۔ اس کا یہ فون اس کی قسمت بدل گیا۔ نہیں، یہ فون کا نہیں، یہ انہی زنجیروں کا کمال تھا۔ وہ چچا اپنی ساری جائیداد اور کروڑوں کا بزنس سورن سنگھ کے نام کر کے خودکشی کر چکا تھا۔ یعنی اب ہماری خوشی دیدنی تھی۔ چند روز میں ساری کاغذی کارروائیاں مکمل ہو گئیں، اور اب سورن سنگھ نے باقاعدہ مالک کی حیثیت سے اس کا بزنس سنبھال لیا تو ایک بڑی پارٹی دی، اور ہم وتسلا کمٹیکر کی خوفناک باتیں بھول گئے۔ اسی تقریب میں سورن سنگھ نے وہ زنجیریں پرکاش کے حوالے کر دی۔ ہم سورن سنگھ کو وہیں چھوڑ کر اور اس سے دوبارہ جلد ملنے کا وعدہ کر کے عطا کے ساتھ اس کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ پرکاش ہمارے ساتھ تھا۔ ان دنوں ہم نے بڑے عیش کیے، اتنی خوشیاں گزاری کہ ہم دکھ کا ہر لمحہ بھول گئے۔ مجھے روزی کے ساتھ نہ ہونے کا قلق تھا، اور میں چاہتا تھا کہ جلدی سے میری باری آ جائے اور دولت پانے کے بعد پابندیوں سے آزاد ہو سکوں، مگر اس لیے سزا کے طور پر مجھے آخر میں زنجیریں دی جانی تھیں کہ انہیں لانے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، مگر میں اسے پوری نہیں کر سکا تھا، اس لیے مجھے انتظار کرنا ہی تھا۔ اب پرکاش، عطا، جینو اور میں، ہم چاروں ٹرین کا سفر کر رہے تھے۔ مجھے عطا پر رشک آ رہا تھا۔ وہ بہت جری تھا، خوبصورت تھا، پرکشش تھا، دولت مند بھی تھا۔ ہمیں عطا کے شہر جانے کا ہمیشہ سے شوق تھا۔ وہ ہمیں یہاں کی بڑی پر اسرار کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ اس نے ذکر کیا تھا کہ یہاں بڑے بڑے جادوگر بھی ہوتے ہیں۔ وہ ٹرین میں ہمیں وہی قصے سناتا رہا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہمیں ان زنجیروں کی سخت حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارا خیال تھا کہ ان دونوں زنجیروں کی موجودگی کسی کے پاس بھی ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، مگر عطا نے حفاظت کی خاطر ہمیں ان دونوں زنجیروں کو الگ کرنے کی تجویز دی۔ اس نے کہا اگر خدا نخواستہ کسی پیر فقیر یا سادھو سنت نے کسی طرح ان چیزوں کا احوال معلوم کر لیا تو ہم کبھی ہندوستان کی طلسماتی فضاؤں سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس کی حفاظت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسے اپنی جیب میں نہ رکھو، مجھے دے دو۔ جب تک تم لوگ میرے مہمان ہو میں اسے امانت کے طور پر رکھوں گا، اور جب تم لوگ یہاں سے جانے لگو گے تو میں یہ امانت تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہم جانتے تھے کہ عطا اپنے عہد میں سچا ہے۔ اتنے برس ہم نے اس کی عہد شکنی نہیں دیکھی تھی، اس لیے فوراً حفظ ما تقدم کے طور پر زنجیریں اسے دے دیں۔ پھر ہم نے بہت دن اس کے شہر میں انجوائے کیا۔ اس نے میزبانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن ایک روز جب رات کو ہمارے پاس سے گیا تھا، مار دیا گیا۔
رابرٹ سانس لینے کو رکا۔ میں بول اٹھا، انہوں نے خودکشی کی تھی۔ حالانکہ میں خودکشی والے کیس سے متفق نہیں تھا، مگر رابرٹ کو اکسانا چاہتا تھا۔ نہیں، وہ مارا گیا تھا۔ ہم بھی اسے خودکشی ہی سمجھتے اگر اسی رات ایلن کی روح نے ہمارے کمروں میں چکرا چکرا کر ہمیں خوف زدہ نہ کیا ہوتا۔ اس نے ہمارے کمروں کی چھتوں پر لٹکتے ہوئے پنکھوں میں پھانسی کے پھندے ڈال دیے تھے، مگر ہمیں یہ تنبیہ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ اگر ہم سب اپنی سلامتی چاہتے ہیں تو وہ زنجیریں اس کے حوالے کر دیں۔ وہ پھر لمحہ بھر کو چپ ہوا۔ وہ روح تھی؟ کیا وہ زنجیریں خود حاصل نہیں کر سکتی تھی؟ میرے انداز میں تمسخر تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کر سکتی تھی یا نہیں، مگر اس نے جو شرط عائد کی تھی وہ سخت اذیت ناک تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم سب وہ دونوں زنجیریں لے کر لندن آ جائیں، اس کی قبر کو اسی طرح کھودیں جیسے ہم نے ایک زنجیر حاصل کرنے کے لیے کھودی تھی، اور پھر وہ دونوں زنجیریں اس کی کلائی میں پہنا دیں۔ ہم لوگ اسے یوں سامنے دیکھ کر سخت خوف زدہ تھے، اس لیے کہ ہم خود اسے دفنا کر آئے تھے۔ ہم اس بات پر بھی پریشان تھے کہ عطا نے وہ زنجیریں جانے کہاں رکھ دی تھیں، اور تم لوگ اس کی غیر موجودگی میں ہمیں وہ زنجیریں دینے کے لیے تیار بھی نہیں تھے۔ ہم نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا۔ جینو تو سخت خوف زدہ ہو کر بیمار پڑ گیا، پرکاش کسی سادھو کے چکر میں چلہ کاٹنے بیٹھ گیا، میں اکیلا عطا کے گھر چکر کاٹتا رہا، اور ایلن سبھی سے ملتی رہی۔ یہ تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا تھا، میں نے اسے ٹوکا۔ ہاں، اگر اکیلا میں یہ کہتا تو تم یہی سمجھ سکتے تھے، مگر جب پرکاش کے اس سادھو کو ایک بہت بڑی اور زہریلی مکڑی نے مار دیا تو اس نے پرکاش کو بھاگ جانے کو کہا اور بتا دیا کہ وہ کیسے مارا جا رہا ہے۔ پھر پرکاش جانے کہاں گیا؟ جینو اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ میں آج بھی اسی عمارت میں قید ہوں جہاں مجھے عطا نے آخری روز چھوڑا تھا۔ تم سب تو ساتھ تھے، پھر الگ الگ کیسے رہنے لگے؟ نہیں، ہم سب کو عطا نے الگ الگ جگہ دی تھی۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن میں شاید تمہیں یہ بتانا بھول گیا کہ مرنے سے چند روز پہلے ہی سے عطا بہت پریشان تھا۔ اس سے پہلے تو ہم سب اسی عمارت میں تھے، مگر اچانک چند روز قبل عطا نے کہا کہ ایک سادھو ہمارے پیچھے لگ گیا ہے اور ہمیں ایک ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دولت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے، اس لیے ہر احتیاطی تدابیر کرنے میں کیا عجلت کرتے تھے۔ وٹسلا کمٹیکر کی خوفناک باتوں نے یوں بھی ہمیں پریشان کر دیا تھا۔ اس اطلاع کے ساتھ ہی عطا نے پرکاش اور جینو کے لیے الگ انتظام کر دیا، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ عمارتیں کس کی ہیں یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ نہ یہاں کوئی ہمیں نکالنے آیا، نہ پیسہ مانگنے۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ عمارتیں عطا ہی کی ملکیت ہیں۔ جب ہم نے ہر احتیاطی تدابیر کر لی، کچھ عرصے تک ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں، تو ایک روز کسی نے فون کر کے مجھے عطا کے مر جانے کی اطلاع دی۔ اطلاع دینے والی کوئی عورت تھی جو یہ خبر بڑی خوش ہو کر دے رہی تھی۔ پہلے تو میں نے یقین نہیں کیا، مگر جب عطا نے وعدے کے مطابق ہم سے کوئی رابطہ نہ کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ گیا، اور وہاں ہماری بربادی کا پہلا سامان مہیا ہو چکا تھا۔ عطا مر چکا تھا، ہم اس زنجیر سے محروم ہو چکے تھے، اور سنہری مکڑیاں ہمارے گرد جالے بننے لگی تھیں۔ وہ چپ ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگا، جیسے بہت دور سے بھاگتا ہوا آ رہا ہو۔ اور اب اتنے سال بعد، بس مسٹر رابرٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک دیا۔ اب میں تمہیں زیادہ ٹائم نہیں دے سکوں گا، مجھے کچھ دوسرے ضروری کام کرنے ہیں۔ وہ زنجیر تو محفوظ ہے نا؟ ہاں۔ اس نے فوراً اپنی کلائی دیکھی، وہ اسے اپنی جان سے لگائے ہوئے تھا۔ مگر مسٹر ضیاء، ایک زنجیر اور ہوگی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور بولا، وہ بھی تلاش کر لوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی مجھے بہت سے سوالات کے جوابات تلاش کرنا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ ہم یکلخت ان عذابوں سے چھوٹ جائیں؟ کیسے؟ میں نے چڑھ کر پوچھا۔ تم خود کہہ چکے ہو کہ اب کام بہت بڑھ گیا ہے۔ ہاں، یقیناً کام بڑھ گیا ہے۔ پہلے مجھے سب کو تلاش کرنا پڑے گا۔ وٹسلا کمٹیکر بھی ہمارے کام آ سکتی ہے، مگر وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تم گوا میں اس کے گھر سے فرار ہو کر آئے تھے، یقیناً جانتے ہوگے کہ وہ کہاں رہتی ہے۔ اور اس کا وہ گھر کہاں ہے؟ میں نے طنز کیا۔ وہ وہاں نہیں ہے، اس نے تھکن سے چور انداز میں کہا۔ میں گیا تھا، وہ گھر ویران تھا، کسی نے نہیں بتایا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ کیا تم سب کو بے وقوف بنا کر وہ دونوں زنجیریں لے کر پھر دولت مند ہونے کا خواب دیکھ رہے ہو؟ میں نے بڑی صفاکی سے پوچھا۔ ایک دکھ بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ وہ چند لمحے دیکھتا رہا، پھر بولا، دنیا کی ساری دولت میری پچھلی جسمانی ساخت اور سکون کے سامنے ہیچ ہے۔ مسٹر ضیاء، میں جلد از جلد خود کو اور اپنے پرخلوص دوستوں کو اس اذیت سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ مجھے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ ٹھیک ہے مسٹر رابرٹ، اس وقت تو میں جا رہا ہوں،
مگر رات کو آؤں گا، اگر تمہارا اپنی دوست سورن سنگھ سے ملنے کا پروگرام ہو تو۔ ہاں ہاں مسٹر ضیاء، میں شکر گزار ہوں اگر تم مجھے ساتھ لے چلو۔ میں نے 1 منٹ سوچا کہ اسے لے جانا کسی نئے مسئلے سے دو چار تو نہیں کر دے گا، مگر پھر سر جھٹک کر ذہن سے ہر سوچ کو نکال دیا۔ مجھے گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں رات بھر جس اذیت میں گرفتار رہا تھا اور جس حادثے سے دو چار ہوا تھا اس نے اعصاب کو چٹخا دیا تھا۔ گو میرے پاؤں کا زخم حیرت انگیز طور پر درست ہو چکا تھا، مگر اس سفید چھڑی کی بھی فکر تھی جسے میں نے ٹیکسی میں چھوڑ دیا تھا، اور وہ مستعار لی گئی تھی۔ جس اندھے کا سہارا تھی وہ بھی منتظر ہوگا۔ پھر طیب کی طرف سے کچھ پریشانی ہو گئی تھی کہ اب وہ بھی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کیا سوچنے لگے؟ مجھے رابرٹ نے چونکا دیا تو احساس ہوا کہ میں ابھی تک وہیں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ ہاں، میں تمہیں رات 8:30 بجے لے لوں گا۔ پھر میں خدا حافظ کہہ کر چلا آیا۔ طیب گھر پر نہیں تھا۔ ملازم نے بتایا کہ وہ ابھی تک نہیں لوٹا۔ ملازم مجھے صحیح سلامت دیکھ کر حیران تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی کہ اس کی چھڑی مجھ سے کھو گئی اور اس کا دادا یقیناً اسی کا منتظر ہوگا، مگر طیب بازار سے لے کر آئے گا۔ وہ کھڑا مجھے دیکھتا رہا جیسے میری کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ میں نیند سے چکرا رہا تھا، اس لیے اسے سمجھانے کے بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا اور کپڑے بدلے بغیر سو گیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پتہ نہیں میں کب تک سویا رہتا تھا اگر طیب نے آ کر مجھے نہ جگا دیا ہوتا۔ میں نے اٹھتے ہی گھڑی دیکھی، اچھل کر دروازے کی طرف بھاگا، پھر رک کر گاڑی کی چابی میں طیب سے مانگی تو اس نے کہا کہ وہ بھی چل رہا ہے۔ ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکلے۔ گاڑی طیب چلا رہا تھا۔ 8:15 بج چکے تھے۔ مجھے رابرٹ کو لے کر سورن سنگھ کے گھر پہنچنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ پہلے ہی پہنچ جاؤں۔ جب میں رابرٹ کی عمارت کے گیٹ تک پہنچا تو طیب حیران ہوا، مگر میں نے اسے کچھ پوچھنے کا موقع نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد جب رابرٹ میرے ساتھ لڑکتا ہوا باہر آیا تو طیب کی بے ساختہ قسم کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا۔ وہ خوف سے ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے برابر میں بٹھا دیا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ رابرٹ نے جب طیب سے معذرت کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا تو اسے خاموش کروا دیا۔ طیب بالکل ساکت ہو چکا تھا۔ اب میں اسے ساتھ لانے پر پچھتا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ سورن سنگھ کے پاس لے جانے کے بجائے میں اسے گاڑی ہی میں چھوڑ جاؤں۔ رابرٹ کے لیے میں نے پچھلا دروازہ کھولا تو وہ بالکل اسی انداز میں گاڑی میں بیٹھا جیسے وہ ہاتھوں کے بل جھول کر صوفے پر بیٹھتا تھا۔ طیب خوف سے سامنے سڑک پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، ورنہ شاید پھر چیخ پڑتا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے سڑکوں پر بھگاتا ہوا سورن سنگھ کے اس پتے پر پہنچ گیا جو ابا کی ڈائری سے اتارا تھا۔ یہ بہت پرانی اور ویران سی عمارت تھی۔ یہاں تو ایک طرف چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا اور دوسری طرف گندے پانی کا نالا بہہ رہا تھا۔ دوسرا گھر بھی اسی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھا۔ یہ عمارت مین روڈ سے کافی اندر جا کر تھی اور یہاں تک کا راستہ کچا تھا۔ طیب راستے بھر کچھ نہ بولا تھا، نہ میں نے اسے چھیڑا تھا، مگر میں اپنا اطمینان کر چکا تھا کہ وہ زندہ سلامت ہے۔ ہم عمارت کے سامنے پہنچے تو 8:45 بج رہے تھے۔ طیب، میرا خیال ہے کہ تم گاڑی ہی میں بیٹھو۔ اس نے فوراً اثبات میں سر ہلایا۔ وہ پیچھے کی طرف دیکھنے سے احتراز کر رہا تھا۔ لگتا تھا جیسے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ میں نے رابرٹ کے لیے دروازہ کھولا۔ طیب نے اس وقت آنکھیں بند کر لیں۔ ہم عمارت کی طرف بڑھ گئے۔ جب ہم نے گیٹ کھلا دیکھا تو اندر بڑھتے چلے گئے۔ مجھے یقین تھا کہ سورن سنگھ میرا منتظر ہوگا۔ رابرٹ میرے ساتھ تھا۔ یہ گلابی رنگ کی ایک ایسی عمارت تھی جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر پیلا رنگ کیا گیا تھا۔ یہاں قدم قدم پر ویرانی اور وحشت کا احساس ہو رہا تھا، مگر میں نے کچھ خوف محسوس نہیں کیا۔ اندرونی حصے میں روشنی تھی جس سے پتہ چلتا تھا کہ عمارت آباد ہے۔ ہم عمارت کے بڑے سے دروازے پر پہنچے تو اندر سے ایک ہلکی مگر ناگوار سی آواز آتی محسوس ہوئی۔ میں نے غور کیا تو وہ کسی کے خراٹے لینے کی سی انتہائی کرخت آواز تھی۔ رابرٹ بھی شاید اسے سن چکا تھا۔ کیا سورن سنگھ اتنی اونچی آواز میں خراٹے لیتا تھا؟ یہ کہہ کر میں نے دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ نہیں، ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا، رابرٹ نے سرگوشی میں جواب دیا، مگر اب میری تمام تر توجہ اندر تھی۔ اب مجھے لگ رہا تھا جیسے یہاں یوں سب دروازے کھلے ملنا ہمارے لیے کسی نئی مصیبت کا پیش خیمہ ہے۔ میں نے رابرٹ کو آہستگی سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جو ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا، میرے اور رابرٹ دونوں کے حلق سے چیخیں نکل کر دور تک پھیل گئیں۔ ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔
مجھے تو لگا جیسے میرا دل پھٹنے والا ہے۔ سامنے سے آنے والا اندھیرا میری آنکھوں میں در آیا اور میں دروازے سے ٹک گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں مگر ایک کرخت آواز سن کر پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آواز چھت کی طرف سے آئی تھی اور پھر یہ ہماری دوسری چیخ تھی۔ ہمیں سورن سنگھ نے پکارا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی مجھے یوں لگا تھا جیسے ہزاروں مکڑیوں نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ آواز سورن سنگھ کی تھی مگر جو کچھ میں دیکھ رہا تھا اس نے حقیقت کو گمان ظاہر کیا، اور جب صرف لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھ پر انکشاف ہوا کہ یہ سب حقیقت ہے تو جیسے میں خود مکڑیوں کے جال میں قید ہو چکا تھا۔ جو کچھ میں بتانے والا ہوں اس پر یقین کر لیجئے گا، حالانکہ آپ کو 100% یوں محسوس ہوگا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن باخدا یہ جھوٹ نہیں، ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے ایسے حوصلہ مند، حاضر دماغ اور باہمت شخص کو بھی بے پناہ خوفزدہ کر دیا تھا۔ سورن سنگھ چھت پر معلق تھا اور اس کے گرد مکڑیوں کا مضبوط جال پھیلا ہوا تھا۔ اسی جال نے اسے چھت کے ساتھ جکڑ رکھا تھا۔ اس جال کی کئی تہیں تھیں جیسے وہ برسوں سے وہاں جکڑا جا چکا ہو۔ میں لڑکھڑا کر گرا تھا اور تبھی میں نے رابرٹ کو باہر کی جانب لڑکتے دیکھا۔ وہ چیخا تھا، مسٹر ضیاء بھاگو، اور میں سر پٹ دوڑ گیا، اس سے آگے نکل گیا۔ ایک تکون احاطہ جو اس عمارت کے باہر تھا اسے طے کر کے جب میں باہر والے لکڑی کے گیٹ پر پہنچا تو میری سانس بری طرح پھولی ہوئی تھی، اور غالباً میرا رنگ بھی پیلا ہو رہا تھا، جس کے بارے میں مجھے بعد میں طیب نے بتایا۔ میں نے کہا نا کہ میں بہت حاضر دماغ تھا اور ہوں، یہ میری حاضر دماغی ہی تھی کہ حواس واختہ ہوا ضرور، مگر اس چھوٹے سے حصے کو عبور کرتے کرتے مجھے باہر گاڑی میں بیٹھے خوفزدہ طیب کا خیال آ گیا۔ اگر وہ مجھے یوں ہراساں دیکھ لیتا تو جانے کیا ہوتا۔ اس حاضر دماغی نے مجھے فوراً سنبھال لیا اور میں نے خود کو بالکل ایسے روک لیا جیسے آدمی گاڑی کا ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے۔ رابرٹ میرے پیچھے تھا اور میرے رکنے کے چند ہی لمحے بعد میرے قریب پہنچ گیا۔ نکلو یہاں سے، اس نے پھر کہا اور آگے جانے لگا۔ ٹھہرو رابرٹ، میں پکار اٹھا مگر وہ رکا نہیں۔ رابرٹ، میں پھر چیخا۔ باہر طیب ہے اور وہ پہلے ہی خوفزدہ ہے۔ ہم یقیناً خطرے سے باہر آ چکے ہیں، جو اگر ایسا نہ ہوتا تو… میں نے پلٹ کر عمارت کے اس دروازے کو دیکھا جہاں سے اندر داخل ہونے کے فوراً بعد ہی ہم حواس باختہ ہو کر بھاگے تھے۔ وہ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا اور اس کا فریم خالی تھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ رابرٹ اس بار رک گیا۔ اس کی پھولی ہوئی سانسوں کی آواز سن کر ایسے لگ رہا تھا جیسے قریب ہی سرکنڈوں کی گھنی جھاڑیوں میں درندے پھر رہے ہوں اور ان کی رگڑ سے عجیب سی ہیبت زدہ کر دینے والی آواز گونج رہی ہو۔ اس نے رک کر اس دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، لیکن یہاں ٹھہرنا خطرناک ہو سکتا ہے مسٹر ضیاء، کیا تم نے دیکھا؟ ہاں، میں اور کچھ کہنے والا تھا کہ ایک بار پھر ہم دونوں اچھل پڑے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں یخ لہریں دوڑ گئیں، دبی دبی چیخیں ایک بار پھر ہمارے حلق سے ابل پڑیں۔ پیچھے سے سورن سنگھ کی آواز آئی تھی۔ ہم دونوں بے ساختہ پلٹ پڑے اور ہمیں ایک بار پھر اپنے آپ کو یقین دلانا پڑا کہ ہم جو سمجھ اور دیکھ رہے ہیں وہ حقیقت ہے۔ سورن سنگھ دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا کہہ رہا تھا، مسٹر ضیاء، میں نے تمہیں 9 بجے کے بعد آنے کو کہا تھا۔ اپنی اس حالت کے ذمہ دار تم خود ہو، مگر میں پھر بھی تم سے معذرت چاہوں گا۔ وہ بالکل نارمل تھا، اس کی آواز پرسکون تھی، اس کے چہرے پر بھی کوئی تردد نہیں تھا۔ اور مجھے لگا، بلکہ یقین ہو گیا کہ جو کچھ ہم نے لمحوں پہلے دیکھا تھا وہ ہمارا وہمہ تھا۔ مسٹر سورن سنگھ، میں نے بے یقینی سے کہا۔ ہاں آؤ۔ وہ یوں پلٹ گیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو، جیسے ہم نے ابھی ابھی کال بیل دبائی ہو اور وہ ہمارا استقبال کر رہا ہو۔ میں نے پلٹ کر رابرٹ کے چہرے پر نگاہ جما دی۔ اس کا پہلے سے مسخ چہرہ بڑا پرہیبت اور خوفناک لگ رہا تھا۔ میں اس کی جانب زیادہ دیر نہیں دیکھ سکا۔ ہم دونوں اب تک اس جگہ جمے کھڑے تھے، 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہل سکے۔ سورن سنگھ اندر کہیں جا چکا تھا اور ہم بے یقینی سے اس خالی چوکھٹ کو دیکھ رہے تھے۔ عجیب سی کیفیت تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو کب جھٹلا دیں اور کب ان کا اعتبار کریں۔ اب ایسے لگ رہا تھا جیسے سورن سنگھ کا دروازے پر آنا ہمارا گمان تھا۔ میں نے پلٹ کر باہر کی جانب دیکھا، جہاں طیب کو ہونا چاہیے تھا وہ موجود تھا۔ گاڑی کنارے کھڑی کر کے سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ اس کے سگریٹ کا سلگتا شعلہ مجھے یہاں سے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اندر کمرے کی روشنی کھلے ہوئے دروازے سے باہر ایک مستطیل روشن ٹکڑا بنائے ہوئے تھی اور ہم اس روشنی کی زد میں تھے۔ اب مجھے ہی نہیں، رابرٹ کو بھی یقین ہو گیا تھا کہ ہم نے دروازے میں سورن سنگھ کو نہیں دیکھا، بلکہ یہ ہمارا وہمہ تھا۔ چند ہی لمحوں پہلے ہم جسے چھت پر ایک موٹے جال میں جکڑے دیکھ چکے ہیں، وہ اتنی جلدی اور ایسے پرسکون انداز میں دروازے پر کیسے آ سکتا ہے؟ مسٹر ضیاء،
تم یہاں ٹھہر کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ رابرٹ نے صرف اتنا کہا اور باہر کی جانب لڑکنے لگا۔ میں نے بھی قدم آگے بڑھایا۔ میں پرسکون نہیں تھا اور سوچنے کے لیے سکون کی اشد ضرورت تھی، مگر عجیب بات تھی کہ میں یوں واپس جانا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ اسے میں ہمدردی نہیں تجسس کہہ سکتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہاں چھت پر کیا واقعی سورن سنگھ معلق تھا؟ اگر ہاں تو پھر کل اس نے مجھے آنے کا وقت کیسے دیا تھا؟ وہ بالکل نارمل تھا۔ رات اس سے بات کرتے وقت میں خود بھی ایسی حالت میں نہیں تھا کہ خود کو بہلا سکوں۔ یہ کہہ کر میں حواس باختہ تھا۔ ممکن ہے میں نے ٹھیک سے سنا نہ ہو، لیکن کل میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی۔ یہی آواز تھی۔ 9 بجے کے بعد آنے پر اصرار کیا گیا تھا۔ میں نے یہ خیال آتے ہی کلائی پر بندی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 9:03 ہو چکے تھے۔ گویا میں اور رابرٹ 9 بجے سے کافی پہلے یہاں پہنچ چکے تھے۔ رابرٹ بیرونی گاڑی سے باہر نکل رہا تھا، جبکہ میں اس سے 2-4 قدم پیچھے تھا اور اپنے تذبذب سے الجھا ہوا تھا۔ مسٹر ضیاء، میں اور رابرٹ دونوں ساکت رہ گئے۔ میں نے دھیرے سے اپنا رخ موڑا۔ اب وہ دروازے کو عبور کر کے 2 قدم آگے آ گیا تھا۔ وہ سورن سنگھ ہی تھا۔ رابرٹ گیٹ کے بیچوں بیچ منجمد تھا۔ ایک پٹ اس کے بدن سے ٹکرا رہا تھا، جبکہ گیٹ کے دوسرے پٹ کو اس نے اپنے لمبے بازو سے دھکیلا ہوا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا، سورن سنگھ کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جو عموماً کسی نئے ملنے والے کے چہرے پر ہوتی ہے۔ مسٹر ضیاء، آپ وہی ہیں جن سے کل فون پر بات ہوئی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بے اختیار میں بول اٹھا، جی مسٹر سورن سنگھ، مگر آپ… میں آگے کچھ نہ کہہ پایا۔ وہ مسکراتا ہوا میری جانب بڑھ رہا تھا اور میں اپنی حیرت انگیز بینائی سے کام لے کر اس کے بدن کا جائزہ لے رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ شاید اس کے بدن سے وہ مکڑیاں چمٹی ہوئی ہوں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے کپڑے استری شدہ تھے، بال جمے ہوئے تھے۔ وہ ان سکھوں میں سے تھا جو بال کٹوا لیتے ہیں، یعنی اسے مذہبی کٹر نہیں کہہ سکتے۔ اس کی طرف سے اطمینان نے میرے دماغ میں ایک ہی بات بٹھائی کہ اب سے پہلے ہم نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا وہ وہمہ تھا۔ آئیے نا، اس نے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا۔ میں نے بے دھڑک ہاتھ تھام لیا۔ یہ… اس نے رابرٹ کی طرف دیکھ کر کچھ حیرانی اور تعجب سے کہا، آپ کے ساتھ ہیں؟ جی، میں نے تھوک نگلا۔ ہاں، میں خوف زدہ تھا۔ آپ تعجب نہ کریں، پے در پے ہونے والے واقعات نے میرے مضبوط اعصاب کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا، پھر بھی میں نے خود کو جلد سنبھال لیا۔ آپ انہیں نہیں پہچانتے؟ میں خود کو نارمل تو نہیں کر سکا تھا، مگر ظاہر کر رہا تھا۔ میرا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے اپنی توجہ اس کے لمس پر مرکوز کی۔ شاید میں غیر شعوری طور پر اسے مردہ تصور کر رہا تھا۔ مجھے اس لمحے ایلن کے قرب والی ٹھنڈک یاد آ گئی تھی۔ غالباً میں اسی لیے اسے اتنے غور سے دیکھ اور ایسی توجہ سے محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں میں حرارت تھی، جس نے مجھ میں کافی اطمینان بھر دیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ اود کر آئی۔ اس نے نگاہیں رابرٹ کے چہرے پر جما دیں۔ رابرٹ اب بھی کسی بت کی طرح ساکت تھا اور اس کی گول گول آنکھیں سورن سنگھ کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، جن میں بے پناہ خوف بھی تھا۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ سورن سنگھ کا رنگ اچانک پیلا ہو گیا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، چندیائی ہوئی آنکھوں سے رابرٹ کو دیکھا۔ وہ اندر سے آنے والی روشنی کی زد میں تھا اور کیونکہ ہمارے بالکل سامنے تھا، اس لیے اس کے چہرے کے تاثرات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ میں سورن سنگھ پر نظریں جمائے اس کے چہرے کو بدلتے ہوئے تاثرات کا بڑی گہرائی سے جائزہ لے رہا تھا۔ تم… اس نے میرا ہاتھ چھوڑ کر انگلی رابرٹ کی طرف اٹھائی۔ تم رابرٹ ہو؟ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز پھٹ گئی۔ بے پناہ خوف تھا اس کی آواز میں۔ اب رابرٹ کے بدن میں خفیف سی حرکت ہوئی۔ وہ جو رخ ترچھا کیے باہر جانے کو تیار تھا، اب سورن سنگھ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے چہرے کے عضلات بھی ڈھیلے ہو گئے۔ آنکھوں کی پتلیاں جو پھیل کر تن گئی تھیں، نرم ہو کر سکڑ گئیں۔ سورن… میں رابرٹ ہی ہوں۔ رابرٹ، میرے دوست! وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ خوف، دہشت اور حیرت سے اس کے سکڑے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے رابرٹ سے اس کی محبت کا یقین اس وقت ہو گیا جب اس نے اس کے قریب بدن پر ہاتھ پھیر کر اسے پورے کا پورا محسوس کرنا چاہا۔ اب وہ رو رہا تھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا رابرٹ؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پھر وہ تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ چلو اندر چلو۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آج کا دن میرے لیے ایسا اذیت ناک ہوگا۔ آج ہی برسوں کے بعد میں نے جینو کی آواز سنی تھی اور آج ہی عطا مجھے یاد آ رہا تھا، کیونکہ… وہ میری طرف مڑا۔ غالباً تم نے خود کو اس کا بیٹا بتایا تھا۔ ہاں، تم نے ٹھیک کہا تھا، تم بالکل عطا جیسے ہو، وہی لب و لہجہ،
آنکھوں میں وہی ذہانت اور وہی قد کاٹ۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا کہ وہ مر چکا ہے تو شاید میں تمہیں عطا ہی سمجھتا۔ آؤ آؤ، وہ دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ مجھے طیب کی فکر تھی، وہ ایسا صابر ہرگز نہیں تھا کہ گھنٹوں باہر سڑک کے کنارے بیٹھا رہتا۔ اس جیسا سیماب صفت اگر اتنی دیر بھی گاڑی میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا تھا تو مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ ایسا اس نے صرف میری خاطر کیا تھا۔ میں نے سورن سنگھ سے کہا، 1 منٹ، باہر میرا کزن ہے، بلا لیں اسے؟ اس نے خوش اخلاقی سے کہا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ نہیں آئے گا۔ دراصل اسے کام ہے، اگر آپ نہ ملے ہوتے تو ہم چلے جاتے، مگر اب اسے بھیج دینا ہی بہتر ہوگا۔ یہاں سے ٹیکسی تو مل جائے گی نا؟ جیسے آپ کی مرضی، سواری کی دشواری البتہ آپ کو نہیں ہوگی۔ وہ اتنا کہہ کر پلٹ گیا۔ اس نے رابرٹ سے کہا، چلو۔ نہیں سورن، یہ رابرٹ کی آواز تھی۔ میں پلٹا، وہ کہہ رہا تھا، ضیاء کو آنے دو۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خوفزدہ ہے، پھر میں تیزی سے باہر گیا۔ میرے قدموں کی آہٹ نے طیب کو چونکا دیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم بول اٹھا۔ کچھ نہیں، تم جاؤ، ہمیں سورن سنگھ مل گیا ہے۔ میں نے اسے غور سے دیکھ کر کہا۔ میں اس کے چہرے سے اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اس تک ہماری چیخوں کی آواز پہنچی تھی یا نہیں۔ وہ ہم سے زیادہ دور نہیں تھا، پھر ہم عمارت کا دروازہ بند بھی نہ کر پائے تھے۔ ایسی صورت میں اس تک ہماری چیخیں پہنچنی چاہیے تھیں، مگر اس سے بات کرتے ہوئے مجھے لگا جیسے میں جو کچھ سوچ رہا ہوں وہ غلط ہے۔ پھر اس نے پوچھا، پھر یہ کہ ہمیں دیر ہو جائے گی، تم اندر آؤ گے نہیں؟ وہ کون تھا؟ پھر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ رابرٹ، جس کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تم خواہ مخواہ اس سے خوفزدہ ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن خوفزدہ تو تم بھی ہو۔ تمہارا رنگ پیلا یا سفید ہو رہا ہے۔ میں اندھیرے بلکہ اتنی کم روشنی میں ان رنگوں کی تمیز نہیں کر سکتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ پھر میں چلتا ہوں، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن تم آؤ گے کیسے؟ آ جاؤں گا، تم اس کی فکر نہ کرو۔ ہاں، ایاز سے کہہ دینا کہ مجھے اگر دیر بھی ہو جائے تو میرا انتظار کرے۔ وہ گیٹ بند کر کے سو گیا تو رات مجھے فٹ پاتھ پر گزارنا پڑے گی۔ میں کہہ دوں گا۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی۔ تم کوشش کرنا کہ جلد آ جاؤ اور اپنا خیال رکھنا۔ وہ میرے لیے فکر مند تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں نے ہنس کر اس کے کندھے کو تھپ تھپایا اور جب وہ گاڑی آگے بڑھا کر گلی کا موڑ مڑ گیا تب میں لوٹا۔ سورن سنگھ اور رابرٹ دونوں دروازے کے قریب میرے منتظر تھے۔ میرے پہنچتے ہی سورن سنگھ نے اندر جانے کے لیے قدم آگے بڑھایا۔ رابرٹ اندر جانے سے خوفزدہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ میرا پتھر جو شالی بابا نے مجھے دیا تھا وہ میرے والیٹ میں تھا۔ رابرٹ بھی دوسرا پتھر لایا ہے یا نہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں 2 قدم پیچھے ہو گیا اور میں نے رابرٹ کو بھی اشارہ کیا۔ پھر سورن سنگھ کے آگے نکلتے ہی اس سے پوچھا۔ میرے سوال کرتے ہی وہ مسکرایا، پھر اسبات میں سر ہلا کر کچھ بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ پتھر کی موجودگی نے جیسے اس میں اعتماد بحال کر دیا تھا۔ سورن سنگھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ ہم اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوئے۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی چھت کے اس حصے پر نگاہ ڈالی جہاں میں چند لمحے پہلے سورن سنگھ کو مکڑی کے جالے میں جکڑا دیکھ چکا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا، یعنی حالات مکمل طور پر ایسے تھے کہ میں بلا جھجک لمحوں پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے سین کو وہمہ قرار دے سکتا تھا، اور اس وہمے کی دلالت سورن سنگھ کا حلیہ اور اس کا اطمینان بھی کر رہا تھا، مگر میں مطمئن ہونے کے بجائے بے چین ہو گیا تھا۔ رابرٹ بھی وہاں کچھ نہ دیکھ کر بے کل تھا، مگر پھر بھی اس کا خوف کم ہو چکا تھا۔ ہم اب بھی سورن سنگھ کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ایک حال نما بڑا مستطیل نما کمرہ تھا۔ یہاں سامان نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اچھی طرح اپنی بے پناہ بینائی کی قوت سے کام لے کر اس کمرے کا ایک لمحے میں جائزہ لے لیا تھا۔ کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ پورے گھر میں گہرا سناٹا تھا جس میں ہم تینوں کے چلنے، بلکہ میرے اور سورن سنگھ کے چلنے اور رابرٹ کے گھسٹنے کی آواز کی گونج کے سوا کوئی اور آواز نہیں تھی۔ ہم اب جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں ایک ڈرائنگ روم کا سارا سامان موجود تھا، مگر سارے سامان پر بے پناہ گرد جمی ہوئی تھی۔ یہاں فرش پر بھی گرد تھی جس کی وجہ سے رابرٹ کے کپڑے میلے ہو چکے تھے اور ہمارے قدم اپنے نشانات چھوڑ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کمرے کو برسوں کے بعد استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ سورن سنگھ جو خود کافی صاف ستھرا تھا، اسے قطعی اس کمرے کی حالت کا احساس نہیں تھا۔ اس نے اتنے گندے کمرے میں ہمیں لانے پر نہ کوئی معذرت کی اور نہ اس کے گندا ہونے پر کوئی عذر پیش کیا، بلکہ اس نے استقبالیہ مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں ان گرد سے اٹے صوفوں پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ رابرٹ کو بھی غالباً اس گندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں گھسٹتا ہوا اپنے مخصوص انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ سورن سنگھ اس کے برابر میں بیٹھا اور میں سامنے کے صوفے پر۔ رابرٹ، بیٹھتے ہی سورن سنگھ مخاطب ہوا، کیا تم اس حالت کو ایلن کی وجہ سے پہنچے ہو؟ ہاں سورن۔
میں پچھتاووں کی آگ میں جھلس جھلس کر بھی اس عطاب سے نجات نہیں پا سکا۔ ایلن پھر کبھی میرے سامنے نہیں آئی، ورنہ میں تو اس سے موت مانگ لیتا۔ اس زندگی سے تو بہتر ہے کہ وہ مجھے مار دے۔ مایوسی کی باتیں نہ کرو، ویسے تمہیں دیکھ کر باوجود دکھ ہونے کے میں خود کو خوش بھی محسوس کر رہا ہوں۔ یہی حالت میری بھی ہے، رابرٹ نے جواب دیا، پھر میری طرف دیکھ کر بولا، اسے جانتے ہو؟ ہاں، مگر صرف اس قدر جس قدر انہوں نے خود فون پر بتایا تھا۔ کیا جانتے ہو؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہی کہ یہ عطا کے بیٹے ہیں اور غالباً مجھ سے ملنے کے لیے یہاں آنا چاہتے تھے۔ کیوں؟ یہ بھی نہیں جانتا۔